ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله السلام. تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم کرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ذات حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من تن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم بباغے دہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطہ حیات ہے جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا. اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ضابطہ حیات کو دستور المتقی ہے کہ اگر انسان سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے. اور اگر اس کو اپنے جسم و روح میں جاری اتاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطہ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ اخروی کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. مگر سب ہے ایسے ضابطہ حیات کی موجودگی کے باوجود
جو انسان کو کامل انسان بناتا ہے، اس کو افتخار سے نوازتا ہے، عظمت و شان سے نوازتا ہے، ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ عرش میں کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس قرآن سے اعراض، اس کو اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہیں، اس کو مسلمانوں کا دستور الحیات بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اس رہنمائی کے لیے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے جو رہنمائی اللہ کا مقصود تھی اور جس کے لیے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن نے انسانی زندگی میں اس کے ہر پہلو کی یوں رہنمائی کی ہے کہ تختہ عرش پہ آج تک کوئی دستور ایسا ترتیب نہیں پایا اور قیامت تک نہیں پا سکتا، مگر بدنصیبی کہ اس کو ہم نے اس سوچ کے تحت، اس فکر کے تحت کھول کے نہیں دیکھا۔ ہماری یہ کوتاہی، ہماری یہ غفلت ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو آباد اور شاداب رکھنے کے لیے مرد اور انسان، مرد اور عورت کو تخلیق دیا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا کہ اگر یہ دونوں اپنے اپنے فرائض اور حقوق پہچانتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کریں گے تو ہم اس دنیا کو ہی ان کے لیے جنت بنا دیں گے۔ اور ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے افکار اپنی خواہش کے مطابق ترتیب پائیں گے اور اس کے مطابق یہ زندگی بسر کریں گے تو پھر معاشرہ میں اجاڑ ہی اجاڑ ہے، تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ ہمارے گھروں کی تباہی اور بربادی، اس کا اجڑنا فریقین کی بنیاد پہ ہے، خاوند کی بنیاد پہ بھی اور بیوی کی بنیاد پہ بھی، اور اس کا مسئلہ بھی ان دونوں افراد کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کی رہنمائی کو پیش نظر رکھیں تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے، اور اگر اسے راز کریں تو ہمارے گھر جہنم کا سما پیش کرتے ہیں۔ بدنصیبی ہے کہ قرآن کے قاری ہونے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے باوجود آج ہمارے گھر ہمارے لیے جہنم بنے ہوئے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان خوش نصیب، چند خوش نصیب لوگوں کے جو اللہ کے احکامات کو پیش نگاہ رکھتے ہیں اور محمد رسول اللہ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ گھروں کی تباہی بربادی اور گھروں کی آبادی اسی بنیاد پہ ہے، اور ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم گھروں کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، کہ ان کو آباد کریں کہ زندگی کا لطف پا لیں۔ اور اس پہ
میں نے جو گزارشات پیش کی تھی اس میں پہلا قدم یہ تھا کہ بیوی اور خاوند کے درمیان میکے اور سسرال والوں کی مداخلت یہ بنیادی اور پہلا قدم ہے گھر کی تباہی اور بربادی کا. لیکن یہی رخ اگر مثبت ہے تو گھر کی آبادی کا سبب بھی بنتا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. بات چلی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف کی, توصیف کی. اتنی تعریف کی اللہ کے نبی نے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ تو خدیجہ کی تعریف اور اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں جیسے دنیا میں صرف ایک ہی عورت ہے خدیجہ. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس بات سے. روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی. سیدہ صدیقہ کی ماں ام رومان بھی موجود. اللہ کے نبی کے اس انداز کو دیکھا تو خاموشی سے ایک طرف ہو گئی. عائشہ صدیقہ کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں نبی کہ عائشہ اس عورت کی بات کرتے ہو جس عورت نے محمد کا اس وقت ساتھ دیا جب مکہ کے تمام لوگ میری مخالفت کرتے تھے. تمہاری قوم میرے خون کی پیاسی تھی. تمہاری قوم نے میرا انکار کیا اور خدیجہ نے مجھ پہ ایمان کا اظہار کیا اور خود کو محمد پہ قربان کر دیا. خدیجہ وہ اللہ کی نعمت تھی میرے لیے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی. اور عائشہ تم اولاد سے محروم ہو. تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہیں اس عورت کے متعلق کن الفاظ کے ساتھ کیا اظہار کیا ہے. اللہ کے نبی غصے میں تمہیں رومان محمود ہے اور ان کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو اللہ کے نبی کی سانس اٹھتی ہے. اللہ کے نبی عائشہ کم عمر ہے, اب اس کی عمر نہیں کہ یہ بات کو یوں سمجھ سکے. اللہ کے نبی اگر عائشہ نے اس بات کا اظہار کیا ہے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. معذرت کرتی اللہ کے نبی عائشہ کو معاف کر دے. عائشہ کی عمر اتنی نہیں جو وہ سمجھ سکے. کیا آج ہمارا بھی یہی کردار ہے. آباد ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے اور کردار والوں محمد رسول اللہ ادا کیا. اللہ کے نبی کے صحابہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم چڑھا کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ ان کے گھر آباد تھے اور ان کے گھروں سے خوشبو آیا کرتی تھی. ہماری یہ سوچیں نہیں ذرا پتہ لگتا ہے کہ ہماری بیٹی کو سسرال والوں میں تھوڑی سی پریشانی ہے تو دامن اٹھائے ہم اس کا نہیں. ایسا کیوں ہوا, کیسے ہوا؟ ہماری بیٹی ایسی نہیں, یہ ظلم ہے, بس زیادتی کرتے ہو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بھی جذبات کہتے ہیں اور پھر نوبت طلاق پہ پہنچتی ہے. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام رومان یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی ایسی تو گستاخی عائشہ نے نہیں کی. صرف اتنے کیا کہ اللہ کے نبی آپ سے خدیجہ کو یہ کون سمجھتے. آپ کا غصے میں آنا کوئی اتنی اچھی بات تو نہیں, لیکن ام رومان نے عائشہ کی ماں نے
اپنی بیٹی کا گھر بسانا تھا، اس کا علم تھا کہ یہ بات کرنے والا وہ ہے جو اپنے منہ سے بات اپنی نہیں کہتا، وہ کہتا ہے جو اللہ آسمان سے نازل کر دیتا۔ اور عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کو اس سے ہٹ کے سمجھایا کہ بیٹا تیرے نصیب میں اللہ نے جو خاوند لکھ دیا ہے، قیامت تک کسی کے نصیب میں ایسا خاوند نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معذرت کا اظہار کیا۔ ایک دفعہ صدیق اکبر وہاں موجود تھے، عائشہ صدیقہ نے نبی کائنات کو محض آگے سے جواب دیا۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے کہ اپنی بیٹی کو زدوکوب کرے، اللہ کے نبی نے روک دیا، فرمایا نا یہ میری بیوی ہے۔ ابو بکر صدیق چلے گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بھی میرا تجھ پہ احسان ہے کہ ابو بکر سے تیری جان بچا دی۔ انداز، جس انداز کے اختیار کرنے پہ ہمارے گھر جنت نظیر بن سکتے ہیں، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں کو کہا یہ انداز قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کی توحید کے پرستار بن جاؤ۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشمن پتھراؤ کرتے، اللہ کے نبی پہ آوازیں کستے، سارا دن کالین کا آقا اپنے اللہ کا پیغام دے کے آتا تو پریشان اپنے گھر میں آتا۔ اللہ کے نبی کو پریشان دے کے خدیجہ طاہرہ کھڑی ہوئی، اللہ کے نبی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو رسول اور قوم کے لیے قائد بنایا ہے۔ رب ساری کائنات میں اختیار رکھتا ہے، آج اگر یہ لوگ آپ سے زیادتی کرتے ہیں، کل وہ دن آئے گا کہ مدد ہو کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ پریشان ہوتے، خدیجہ طاہرہ محبت سے پیار سے اس قسم کی باتیں کرتے کہ نبی کائنات کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی کہ اللہ کے نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تحریک اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے دولت کا کردار ہے، ساری میری دولت محمد کے قدموں پہ قربان ہے۔ اور آقا ایسا ہوتا ہی ہے تحریک کے محرکوں کے خلاف، میرا وجدان کہتا ہے کہ یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے، محمد کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس انداز سے خدیجہ مجھے تسکین دیتی کہ دل کو واقعی سکون آ جاتا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ تر و تازہ ہو کے گھر سے باہر نکل کے پھر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقہ طاہرہ کے پاس آنے پہ تھکاوٹ دور ہو جاتی، تو کیا ہمارے یہاں بھی ہے یہ؟ سوچنے کی بات ہے، میری ماں بہنوں، تمہارا بنیادی کردار ہے اس معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے، اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے کردار کو اختیار کرنا محمد رسول اللہ کی بیوی کے کردار ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ خاوند تھکاوٹ سے دو چار پریشان مزدوری کر کے بدحال، ابھی قدم بعد میں گھر پہ رکھتا ہے تو لمبی چوڑی فہرست پہلے اس کے سامنے پیش آتی، مرچیں نہیں ہیں، نمک نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اور کس طرح زندگی بسر کریں، کیسے رہے، تمہیں گھر کا خیال ہی نہیں ہے، تمہیں گھر والوں کی طرف پہنچے گی، وہ پہلے ہی پریشان آتا ہے اور پریشانی ملتی ہے، بے تاب ہوتا ہے،
تو بے تابی سے منہ سے وہ کلمات اور باتیں نکلتی ہیں کہ گھر کے اجڑنے کا وہ بھی بنیاد بن جائے. سب کیا بنا کائنات کیا کیا محمد رسول اللہ کی سنت سے برابر. اگر تجھے اس بات کا احساس ہوتا آتے ہوئے خامد کو محبت اور پیار سے تشفی دیتی, تسلی دیتی, محبت کی بات کرتی, تو اس کا تھکا ٹوٹا دل اور تھکا ٹوٹا جسم راحت پاتا. تو اس کے منہ سے تیرے متعلق کوئی اچھے الفاظ اور کلمات نکلتے, دونوں میں محبت اور پیار کی بنیاد بن جاتی. آج ہمیں نہیں, تصور نہیں, سوچ نہیں ہے. عائشہ صدیقہ طاہرہ و طاہرہ جب کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو نبی کائنات کے دل میں خدیجہ طاہرہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ کے نبی نے مرتے دم تک سیدہ خدیجہ ملا. گھر میں کوئی گوشت آیا بکری ذبح کی, ارشاد فرمایا سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچاؤ. اور سبب کیا تھا؟ اور تو بدنصیبی ہے کہ ہر خامد اللہ ماشاءاللہ یہی چاہتا اللہ وقت نہ آئے کہ مجھے گھر جانا پڑے. گھر گئے وہ بیوی جو اس کے لیے عذاب اور مصیبت کا سبب بنے. دل نہیں چاہتا کائنات کے آقا سکھر ہے کہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ منتظر رہتے تھے کہ کب گھر جائے, اپنی بیوی کا چہرہ دیکھے, طبیعت کھل اٹھے. بس کیا تھا نبی کائنات محمد رسول اللہ سے پوچھا, سوال کیا کہ اللہ کے نبی بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا جس کے چہرے کو دیکھ کے خامد کا دل کھل اٹھا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں روح میں ہماری رحمت کی. یہ نہیں ہے کہ عورت ہی گھر کی تباہی کا سبب اور یہی آبادی کا سبب نہیں. یہ بات صحیح ہے کہ بنیادی کردار عورت ہے. اگر عورت خود کو سنبھال کے رکھتی ہے تو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, اس کا گھر جنت نصیب بنا ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کائنات محمد رسول اللہ اپنی بیویوں کے متعلق احساس رکھتے تھے کہ ان کی تشفی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, دل رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ان سے پیار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہاں تو خامد بھی ہے, گھر جاتے ہیں, باہر ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, ہاں 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 ہوتا ہے, مجلس زعفران بنی ہوئی ہوتی, خوشبو آتی ہے مجلس سے. گھر جاتا ہے تو اس کی زمین پہ تیوڑیاں پڑی ہوئی, وہ بیچاری اگر اچھی ہے تو خامد کا چہرہ دیکھ بھی سہم جاتی. تیری تباہی کا کردار یہ ہے کہ نہ تیرا خیال محمد کریم کی طرف, نہ تیری نظر محمد رسول اللہ کی طرف, اور نہ تیری بیوی کی, ماں کی, بیٹی کی. یہ انقلاب تب ہوتا ہے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, دیکھا کہ بیوی رو رہی, آنکھوں سے آنسو گر رہے. صفیہ تجھے کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہو؟ آنکھوں میں اس نے چہرہ اٹھایا, اپنے آقا اپنے سرتاج کی طرف دیکھا, آنکھیں جھکا لی, ارشاد فرمایا صفیہ بات کیا ہے؟ عرض کرنے لگی اللہ کے نبی عائشہ حفصہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیادہ محبوب ہیں, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے نبی کی بیویوں میں سب سے افضل اللہ کے نبی. کیا ہم محمد رسول سے وابستہ نہیں, کہ ہم دامن رسول سے نہیں وابستہ؟ یہ کیا ہوا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ مسکرائے, ارشاد فرمایا صاحب رونے والی کون سی بات؟ نبی رحمت محمد کے پاس بیٹھ کے بڑی محبت
اور بڑے پیار سے کہا حفصہ صفیہ رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ رو رہی ہیں. اللہ کے نبی نے مخاطب کیا, ارشاد فرمایا صفیہ تو نے جب ان دونوں سے یہ بات سنی کہ وہ تم سب سے افضل ہے, ان سے پوچھتی کہ افضلیت کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی وہ کہتی ہیں کہ آقا کی ہم بیویاں بھی ہیں اور وہ ہمارے چچا زاد بھی ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتی ہوئی صفیہ سے کہا صفیہ تم کو کہتی کہ تم تو صرف محمد رسول اللہ کی بیوی ہو اور چچا زاد ہو. میں وہ ہوں جس کا باپ نبی تھا, جس کا چچا نبی تھا اور جو محمد کے دعوت سے وابستہ ہے. مجھ سے میرا افضل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مٹھاس سے بات کی کہ صفیہ کی بہتی ہوئی آنکھیں رک گئیں اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ہارون کی بیٹی تھی, ہارون سے نسبت تھی. سیدہ صفیہ کی نسبت سیدنا ہارون علیہ السلام, ہارون نبی چچا موسیٰ نبی. فرمایا تیرا دامن محمد نبی تجھ سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پاک پاک ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت, اس کے مقابلے میں محبت کا اظہار, پیار کا اظہار. جس عورت کے ساتھ خاوند کا تعلق ایسا ہو وہ عورت اپنے خاوند کے لیے قربان ہونے کو ہر وقت تیار. کیا ہمارا بھی کردار ہے اپنے گھروں میں؟ اور ہم نے بھی کبھی ڈھالا بجائی اپنی بیوی کی, ہم نے بھی کبھی دل رکھا اس کا. ہماری تو پوری نہیں آتی ہماری زمینوں سے, وہ دیکھتے رہ جاتی تو سہم جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مرد پہ لیٹے ہوئے تھے, بیویاں سامنے اکٹھی تھی. سیدہ صفیہ نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے اگر میری دعا قبول ہو جائے تو اللہ آپ کی جگہ مجھے موت دے دے, آپ کو زندگی بخش دے. نبی رحمت محمد رسول اللہ کی دوسری بیویاں سیدہ کی طرف دیکھتی ہیں, یہ کیسی بات کرتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کی طرف دیکھو نا, یہ سچ کہتی ہے, اس کے دل میں محمد کی محبت ہو. وہ بھی کس نے محبت؟ اپنا کردار سامنے رکھو, تباہی بربادی کا سبب نہ ہو کہیں, وہ قامت بھی تباہی کا سبب ہے جس کی زمین پہ ہر وقت چوریاں چڑھی رہتی. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی اس انداز سے بسر کی ہے کہ کسی کو محمد رسول اللہ سے کوئی گرا نہیں. ہماری مائیں بھی عورتیں تھیں, ایک دوسرے سے بڑھ کے قرب حاصل کرنے کی ان کی سوچ پکڑ تھی اور ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کر لیتی تھی, عورت ہوئی. لیکن کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 9 بیویوں کی موجودگی کے باوجود اپنے گھر کو جنت نصیب بنا کے رکھا. اس کا سبب کیا ہے؟ اپنی بیوی سے محبت. اللہ کے نبی علیہ السلام سفر میں عائشہ صدیقہ کو کہا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگانی ہے. کبھی سوچو اللہ کے بندو, اللہ کے نبی کے احکامات, ثقلین کے تاجدار کی سنت, کردار مصطفیٰ تیری دنیا کو بھی آباد کر دیتی ہے, تیری آخرت کو بھی آباد کر دیتی ہے. کبھی ہم نے کوئی نہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ دوڑ لگانی ہے مجھ سے. اللہ کے نبی اتنے سارے صحابہ, لشکر کا لشکر, جماعت کی جماعت, کونین کے آقا محمد رسول اللہ پھر کہتے ہیں ہاں. اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا آگے نکل جاؤ, سب آگے چلے جاؤ. سب آگے نکل گئے. عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ دوڑتے
عائشہ صدیقہ آقا کائنات سے آگے نکل گئی، مسکرائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ تم جیت گئی ہو۔ اللہ کے نبی نے جب عائشہ کو کہا تو عائشہ کا دل کیسے بھاگ بھاگ ہوا ہوا، خوش۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت پھر کہا عائشہ مجھ سے دوڑ لگانی ہے؟ عائشہ صدیقہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا ہو، دوڑ لگائی۔ اللہ کے نبی آگے نکل گئے، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں، عائشہ صدیقہ پریشان ہے، نادم دیکھ کے ارشاد فرمایا عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی تو آگے نکل جاتی ہے کبھی میں آگے نکل جاتا ہوں، میری پہلی شکست کا جواب آج فتح کی صورت میں میرے سامنے ہے۔ عائشہ صدیقہ مسکرا رہی، اور مقصود کیا تھا کہ اپنی بیوی کو یہ بتایا جائے کہ میرے دل میں تیری بہت محبت ہے، تاکہ اس محبت کی بنا پہ اس کے دل میں محبت وہ پیدا ہو کہ گھر میں اختلاف کی بھئی نوبت ہی نہ آ سکے۔ یہی سبب تھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، پیار کا۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی نے ناراضگی سے اپنی بیویوں سے لڑکی کیا کر آئے ایک ماں کو کھڑے ہوا، کہا عائشہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا جو میں تجھ سے جواب چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائے کہا اگر دنیا چاہتی ہو تو جو مانگو گی تمہیں دوں گا، لیکن پھر محمد کے گھر میں نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ اور اگر میرے گھر میں رہنا چاہتی ہو تو آج کے بعد محمد سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا۔ مطالبہ کرو کیا کرو گے؟ بیویوں کا کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، خرچ کا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے یہ مطالبہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے تشادر ایک ماہ تک بائیکاٹ کر اپنی بیویاں ہی پریشان ہیں، سارے مسلمان پریشان ہیں، اور مشہور ہو گیا کہ محمد رسول اللہ نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی، ساری قوم پریشان، ساری ملت پریشان۔ یہ ایک ماہ کی بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں میں نے انہیں طلاق نہیں دی، ان سے بائیکاٹ کیا ہے۔ عائشہ اگر چاہو تو تمہارے منہ سے نکلے تمہیں دیتا ہوں، لیکن پھر تم محمد کے پاس نہیں رہ سکتی، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو مطالبوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے باپ سے پوچھو، اپنی ماں سے مشورہ کرو۔ عائشہ صدیقہ کا چہرہ جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا، اس کے اللہ کے نبی ساری کائنات کو اپنی جوتی کی نوک پہ ٹھکرا سکتا ہوں، محمد کی جدائی اختیار ہو جائے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ محبت جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دی تھی، اور ہر بیوی کو یہ محمد رسول اللہ کی محبت کسی سے کم نہیں تھی۔ یار بستا گیا، بنتا گیا، اور جنت نظیر بن گیا، اور ان کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ یہی تصور اور جب یہ کچھ نصیب اور تھے، خانم نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو زمین کا وہ ٹکڑا الاٹ کر دوں، تیرے بیٹے کے نام لگا دوں۔ اس کے اور بھی بچے ہیں، دوسری بیویوں سے بچے ہیں اس کے، اس سے بھی ہے، تیرے بچے کو دوں۔ یعنی لڑکی وہ کیوں؟ سننے والی باتیں ہیں۔ اور مسلمانوں، کردار محمد انسانیت کا کردار ایسے سنبھالتا ہے کہ آپ آدم سے لے کر آج تک تاریخ پہ نگاہ دوڑائے، ایسا کردار انسانیت کا کسی انسان نہیں جو کردار محمد رسول اللہ۔
بیوی کہتی ہے میرے بیٹے کو کیوں زمین دینی؟ کہنے لگا بس یہ سب سے چھوٹا ہے نا، پیارا ہے، زمین تیرے بچے کے نام لگا۔ کہنے لگے نہیں، دوسری بیویوں کے بچے؟ کہنے لگے چھوٹا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگی نہیں، جب تک اس پہ محمد کی مہر نہ لگ جائے میں یہ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ ایک ماں کو کہا جائے کہ تیرے بچے کو دے رہا ہوں، تو کیا یہ ماں سوچتی ہے وہ کہتی ہے اچھی بات ہے، دوسروں کو نہیں ملی نہ صحیح میرے کو تو ملی ہے۔ اس کو احساس ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اگر اس بے انصافی کا میں نے اتفاق کیا، اور آپ پر تو برباد ہے ہی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پاک ان سے پوچھو اگر وہ اس بات کی اجازت دے دیں تو میرے بچے کے نام زمین منتقل کر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی میں اپنے اس بچے کے نام یہ زمین منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاہ فرمایا کہ تیرے دوسرے بچے بھی ہیں، دوسری بیویوں سے اللہ کے نبی ہے کہ شاہ فرمایا ان کو دی ہے؟ عرض کی نہیں۔ یہ شاہ فرمایا جاؤ محمد کو ظلم کی تحریر کا گواہ بنانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گھر آیا، اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے خوشی کا اظہار کیا، اور جب ان بچوں نے سنا جن کی ماں نہ تھی، جنہوں نے اس کی قوم میں پرورش نہیں پائی تھی، اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا انہوں نے اس ماں کی اتنی عزت کی کہ شاید اپنی ماں بھی اتنی عزت کرتے ہیں۔ کام کرتے ہیں، ماں کے سامنے مرتب رہتے ہیں۔ خاوند کو احساس ہوا میری بیوی سب کچھ کر سکتی ہے لیکن بے ایمانی کا ارتکاب نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں نے کہتا دیا ہے محمد رسول، امت ہے محمد رسول، تعلیم محمد رسول صلی، اس کو احساس ہے کہ میرا بیٹا اور دوسری کا جنم دیا ہوا بیٹا ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر میں نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، اس کی مدد کی، اس کی خوشحالی کے لیے اقدام اٹھائے، میرے دوسرے بیٹے ناراض ہو جائیں گے اور میرا گھر جہنم کا منظر پیش کرے۔ یہ مائیں یہ ہوتے ہیں جو آباد کرتی ہیں گھروں، ایک کتاب دے کے ایک سوچ اور ایک فکر دی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور کیا ہوگا، ایک عورت آتی اپنے خامہ سے بات کرتی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتی کیا ہے؟ عبداللہ میں بڑی خیرات کرنے والی تھی، اللہ کی راہ میں صدقات، غرباء، فقراء، یتامى ان کے گھروں میں میں دولت بھیجا کرتی تھی، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں۔ عبداللہ جب سے تیرے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں وہ صدقات و خیرات کو نہیں دے سکی، تیرے بچوں کی خدمت کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس کام کوئی نہیں تھا، یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، ان کے بچے بھی تھے۔ عبداللہ میں صدقات و خیرات سے محروم ہو گئی، پتہ نہیں اللہ کے ہاں مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں، تیرے بچوں کی خدمت کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ تو پریشان ہو، تیری نیکی میں کمی ہو، تیرے صدقات میں کمی ہو، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو فیصلہ طے کر لی مجھے اعتراض ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے یوں کہنے پہ
زینب طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تصور ہونا چاہیے تھا کہ چلو خامد کی جانب ملی، اب میں صدقہ کو خراب کر دوں، اور گھر آباد ہوتے ہیں مقدس عورت سے جس کے دل میں ایمان بستا ہو، جس کے دل میں تقویٰ اور طہارت ہو، گھر سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تقویٰ کی طہارت کی نشانی ہے۔ عبداللہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا جو فیصلہ کرو تمہیں حق ہے، کر دو فیصلہ، میں تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا، زینب نے یہ نہیں کہا کہ چلو مجھ کو اجازت مل گئی۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، جب سے میں عبداللہ بن مسعود کے گھر آئی ہوں، دستکار ہوں، دولت مند ہوں، آقا، لیکن جب سے عبداللہ بن مسعود کے گھر آئی ہوں ان کا کاروبار کوئی نہیں، بچے چھوٹے، سارا میرا مال، ساری دولت باہر خرچ ہو جاتی۔ اللہ کے نبی، اگر میں صدقہ کو خراب کروں اس کے بچوں کی نگہداشت اور پرورش نہیں ہو سکتی، کیا مجھے اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے گا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینب دوسروں کے صدقات و خیرات کو چھوڑو، اپنے خاوند کے بچوں کی پرورش کرو، اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر پاؤ۔ آئی اور ان بچوں کی خدمت کی، جب تک زندہ رہی، بچے معطل رہے، دوسری عورت کے بیٹے دیکھا کہ ماں نے اس طرح پرورش اور نگہداشت کی ہے کہ شاید اپنی ماں نہ کر سکے، وہ اس طرح معطل رہے اس کے سامنے کہ ان کے ادب کی داستانیں تعلیم ہے۔ اگر یہ انداز اختیار نہ کرتی تو گھر کا کیا بنتا؟ یہ حقیقت ہے کہ جن گھروں کے تصورات محمد رسول اللہ کا، یہ ہم نے خود دیکھا ہو، جب بیتی نہیں ہٹ بیتی ہے۔ ہمارا بھائی ہم سے بڑا اشفاق جو بھی فوت ہوئے وہ دوسری بات سے تھے، چھوٹے تھے جب ماں فوت ہو گئی، ہماری ماں نے ان کی پرورش کی، نگہداشت کی، اور ہمیں علم ہے کہ کبھی سالن نہ ہو اتنا کہ ہم بھی کھا سکے وہ بھی کھا سکے، تو وہ انہوں نے رکھ لینا ہے، تم دہی سے کھا لو۔ امی دل نہیں چاہتا سارے کے بعد وہ بڑا تو ہے، ہماری ماں کہتی بڑا تو ہے لیکن تمہارے لیے نہیں، تمہارے بڑے بھائی اشفاق کے لیے۔ اور اس طرح میری ماں نے ان کی نگہداشت کی ہے۔ اللہ کی قسم ہم میں کبھی کمی ہو جاتی تھی، ماں کی عزت احترام میں ہمارے اس بھائی میں کبھی کمی نہیں ہوئی، اور ایسا جنت نصیب گھر تھا، 7 بھائیوں 2 بچیوں کی شادی کے باوجود ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور ایک چولہے میں آگ جلتی تھی، دوسرا چولہا نہیں ہوتا۔ ایسی محبت اور ایسا پیار تھا، شاید آپ میں سے 4-5% لوگوں کو پتا ہو کہ ان کی ماں اور تھی، ہماری ماں اور تھی۔ اتنا محبت اور پیار تھا، اتنی عقیدت وابستہ تھی ماں کے ساتھ، ہم کبھی کچھ کمی کر لیتے تھے، لیکن اس بھائی کا انداز کیا تھا کہ جب صبح کی دکان میں جانا، اپنی ماں کو سلام کر کے جانا، ان کے پاس بیٹھ کے دعائیں لے کے جانا، اور جب دکان بند کر کے آنا تو پہلے ماں کو ملنا، پھر اپنے بچوں کے پاس۔ یہ انداز کیوں تھا کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کا کردار تھا، صحابیات کا کردار تھا۔ اگر یہ کردار نہ اپنایا تو میری ماں بہنوں، یہ گھر جنت نظیر نہیں، ہمیشہ جہنم کا سوا پیش رہتے ہیں۔ کردار وہ جو محمد رسول اللہ کا، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب اور مقبول صحابیہ ہے۔
اور صرف صحابیہ نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی خالہ بھی خالص فوت ہو گیا، پیغام آیا، نکاح کا ابتداء مدینہ۔ ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ میرے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، تو مسلمان نہیں، مسلمان ہو جاؤ تو مدینے کا ایک اچھا انسان ہے، ویسے نہیں ہونا نہیں، چلو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اپنے بیٹے نے اس کو کہا کہ جاؤ ابو طلحہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، اگر یہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو آ کے میرا نکاح ان سے کر دینا۔ سیدنا سے پرس کے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دربار میں ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، آگے نکاح ہو گیا، اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام عمیر رکھا، اتنا خوبصورت بیٹا کہ باپ انتہا کی محبت کرتا ہے، دل نہیں لگتا ہے کہ عمیر، اور یہی نہیں اس بچے سے محمد رسول اللہ بھی پیار کیا کرتے۔ اگر کبھی اداس دیکھ لینا تو اللہ کے نبی نے ام سلیم سے پوچھنا اور میرا بیٹا اداس کیوں؟ اتنا نبی رحمت محمد رسول اللہ بیمار ہو گیا، کتنے دن بیمار رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ابو طلحہ دعا کرتا ہے، ماں دعا کرتی ہے، لیکن آسمان والے کو یہ منظور ہے۔ ایک دن ابو طلحہ باہر گئے، دیر ہو گئی، شام کے قریب کا وقت تھا کہ عمیر فوت ہو گئے۔ ام سلیم نے گھر والوں کو کہا کہ دیکھو میرے خاوند کو یہ نہیں بتلانا کہ عمیر فوت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ ابو طلحہ پریشان ہے اور میں نہیں چاہتی میرا گھر جب میرا خاوند گھر آئے وہ پریشانی کی اور بات سن کے پریشان ہو۔ میری ماں بہنوں، یہ کردار اس کا ہے جس کی پرورش محمد رسول اللہ ہے، جس کی نگہداشت آقا کائنات نے کی، اور اس نے وہ کردار اپنایا جو محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ وہ یہ بتتا ہے ابو طلحہ کھا رہے، ام سلیم نے استقبال کیا، رات تاریخ ہو چکی، روٹی سالن وغیرہ گرم کیا، بیٹا بنا ہوا تو ہے، کام کیا کر دیا کہ تناور بن رہے، کام کھاتا ہے۔ ام سلیم عمیر کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی آگے سے زیادہ سکون میں ہے۔ اچھا، روٹی کھائی، بیویوں خاوند کی حاجت پوری کی، سونے لگے تو کہتی ہیں ابو طلحہ تجھے ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو۔ کہنے لگی اگر کوئی آدمی تیرے پاس امانت رکھے اور جب وہ امانت طلب کرے، کیا امانت دینے میں پسو پیش کرو گے؟ کہنے لگے یہ تو بڑی بات نصیبی ہے، اور امانت والے کی اس کو دینی چاہیے فوراً، جبین پہ بل بھی نہیں آنی چاہیے۔ سکون سے کہتی ہیں کہ دیکھو عمیر اللہ نے تجھے بطور امانت دیا تھا، اپنے پاس لے گیا۔ ابو طلحہ بڑے پریشان غصے میں ہو گیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ بتلایا اس لیے نہیں کہ آنے والا خاوند پریشان آئے اور پریشان ہو جائے، کہیں اللہ ہی ناراض نہ ہو جائے۔ اور میری بہنوں کبھی تم نے بھی سوچا ہے؟ آنے والے کے متعلق کبھی سوچا تم نے
کہ پریشان آ رہا ہے کہ خوشحال آ رہا ہے، درخشندہ چہرہ لے کے آ رہا ہے یا بس مردہ چہرہ لے کے آ رہا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا نہیں سوچا میری ماں بہنوں. اپنے کردار کو بناؤ، جنت کی فارس یہ عورت ہے اور گھر اس عورت کے کردار سے بستا ہے. میں نے سمجھا تھا کہ گھر اجڑتے کیوں ہیں، اور آپ بتا رہے ہو کہ گھر بستے بستر ہے. محمد رسول اللہ کا کردار اور صحابہ کا کردار اس لیے نہیں بتا. صبح ہوئی، ابو طلحہ رسول اللہ کے پاس، اللہ کے نبی آج کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا اپنی بیوی سے ملاقات بھی کی ہے؟ اللہ کے نبی سکرین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اللہ ابو طلحہ ام سلیم کی آج کی رات میں برکت رکھتے. ام سلیم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے فرمان تھا کہ تیرا قامت دیکھے اس کا چہرہ کھل جائے. ایسا کردار پیش کر چہرہ کھل گیا. پھر بڑے سکون سے بتایا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ان کی رات میں برکت رکھ دو. اللہ نے ایک بیٹا عبداللہ دیا، کونین کے آقا سکرین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے پاس لیا. دعا کی تھی محمد رسول اللہ سلیم کے اس کردار پہ جس کردار پہ محمد ہی راضی نہیں، اشکا مالک بھی راضی ہو گیا. کردار جو ہوگا کہ بیوی کی صورت میں دکھاوت ہے. اللہ کے نبی نے کھجور کو اپنے دندان مبارک میں چبایا، اس کے تعلق میں لگایا. اللہ کے نبی خوش ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، عمیر کی جگہ پہ عبداللہ دے دیا. یہ عبداللہ جوان ہوتا ہے اور پھر اس کے 7 بیٹے ہوتے ہیں، 7 قرآن کے حافظ ہیں. یہ کردار ہے میری ماں بہنوں. اگر قامت کو خندہ پیشانی سے ملو اور قامت کی پریشانی کو پیش نگاہ رکھو. قامت کی پریشانی کو پیش نگاہ رکھنے والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے. ایک طرف سے آہٹ آتی ہے چلنے. فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ قدموں کی آہٹ کیسی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ ام سلیم کے چلنے کی آہٹ آ رہی. یہ مرتبہ اور مقام اس عورت کو ملتا ہے جو عورت اپنے خاوند کے گھر کو آباد کرتی ہے، اس کے حقوق کی نگہداشت کرتی ہے، اس کا ادب اور احترام کرتی ہے. اس سے گھر بستے بھی ہیں، اس سے گھر جنت نظیر بنتے ہیں. اللہ کے بندو تمہارا ایک کردار جو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ہے، اللہ کی قسم نبی کائنات جیسا تو کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ساتھ ہماری بیوی کبھی کوئی ہنسی کی بات کر دیتی، لطیفہ تو منہ بند کرتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول ایسے نہیں. کردار صاف کر لو، اپنے آقا کے کردار کے مطابق زندگی بسر کرو گے، جنت پاؤ گے دنیا میں. اللہ کے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا. کائنات کے آقا کی نماز وہ نماز ہوتی تھی جو نماز اس کی ہوتی ہے جس سے کا اللہ سے خاص تعلق ہے. کھڑے ہو گئے قیام میں، سب کچھ بھول گئے. رکوع میں چلے گئے، سب کچھ بھول گئے. سجدہ میں چلے گئے، سب کچھ بھول گئے. اللہ کی ثنا ہو رہی ہے، تسبیحات ہو رہی ہیں، تحمیدات ہو رہی ہیں. سجدہ میں پڑے ہوئے تہجد پڑھے کہ سیدہ سودا میں تو ہے ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں نے بھی محمد رسول اللہ سے شریک ہو گئی. اللہ کے نبی کے ساتھ تہجد پڑھتے پڑھنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیٹ کھڑی ہوئی ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی رکوع میں چلے گئے.
اتنا لمبا رکوع کیا نبی رحمت محمد رسول اللہ کہ ام المومنین پریشان ہوئی. جب سلام سے فارغ ہوئے تو آج بیٹھے اللہ کے نبی آج آپ نے رکوع کیا ہے اتنا لمبا, میں نے اس خوف سے کہ کہیں میری نقصیر پور نہ جائے سارے رکوع میں ابھی ناک پکڑے رکھی ہے اللہ نے. سکلین کی تاجدار محمد رسول اللہ نے یہ بات سنی تو اللہ کے نبی مسکرا اٹھے. اب دیکھا مسکرا کے سودا کیا کیا نہیں ہے اتنا لمبا رکوع, اور رکوع پہ اعتراض اس انداز سے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی جبین پہ تیوریاں نہیں مسکراہٹ آ گئی. اگر ہم بھی برداشت کریں اپنی بیوی تو یہ دنیا ایسی جنت بن سکتی ہے کہ انسان کبھی پریشان نہ ہو, کبھی بربادی کے بادل ٹوٹتے نہ چھائیں اگر آپ نے گھر میں یہ انداز اختیار کیا. کردار باپ کا, خاوند کا, بیٹے کا کردار وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور کردار کے مطابق, جو اس سے ہٹ کے ہے باپ ہے تب بھی, خاوند ہے تب بھی, بیٹا ہے تب بھی. جنت نظیر گھر نہیں بن سکتا جب تک محمد رسول اللہ کی کردار کرے. اور جب گھر کی عورت بھی کردار مصطفیٰ کو دیکھے, خاوند بھی کردار مصطفیٰ کو دیکھے تو وہ گھر گارنٹی ہے اللہ کی, رسول کی. جو میرے محبوب کے کردار کو اپناتا ہے میں اس کے لیے دنیا میں جنت بنا دیتا ہوں. اس دنیا کو جنت بتانے کے لیے میری ماں, بہنوں, بیٹیوں تم بھی سنو, اور میرے بھائیوں تم بھی سنو, کردار اپناؤ تاکہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت میں بن جائے اور آخرت بھی ہمارے لیے جنت ہو. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.